السلام علیکم ایوری ون، ٹریول اسپیشل جرنی کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیر کروائیں گے گوجرانوالا کے شہر علی پور چٹھا کے علاقہ رسول نگر میں واقع دربار حضرت سید سجاد علی شاہ المعروف بابا گلاب شاہ موتیاں والی سرکار کی، اور آپ کو دکھائیں گے حضرت بابا گلاب شاہ کا میلہ۔ حضرت بابا گلاب شاہ کا اصل نام سید سجاد علی شاہ القادری الحسنی والحسینی تھا۔ آپ کا نام سجاد علی آپ کے تایا جی نے آپ کے دادا حضور کے ارشاد کے مطابق رکھا۔ آپ ریاست جے پور، قصبہ بھرت پورہ، محلہ نڑوالا کے معزز سید گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کی عرفیت کے بارے میں روایت ہے کہ آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ سجاد علی، تم اولیاء میں اس طرح ہو جیسے پھولوں میں گلاب کا پھول۔ مرشد کی طرف سے عنایت کیا گیا نام اتنا مقبول ہوا کہ ہر خاص و عام سید سجاد علی شاہ کو گلاب شاہ کے نام سے پہچاننے لگا، اور موتیاں کے بارے میں آپ سے فیض یافتہ اولیاء نے فرمایا، فکر کے لباس میں گلاب شاہ کو موتیوں کی لڑیاں عطا ہوئیں، لہذا گلاب شاہ موتیاں والی سرکار عرفیت ٹھہری۔ آپ 1218 ہجری بمطابق 1797 کو کوہ سلیمان میں پیدا ہوئے۔ افغان بارڈر کے ساتھ وزیرستان کے پہاڑوں کے جنوب میں شمالن جنوباً پھیلے ہوئے پہاڑی سلسلے کے آخر میں کوہ سلیمان واقع ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام سید نور الحسن شاہ القادری الحسنی والحسینی تھا۔ آپ کے 4 بھائی اور 1 بہن تھی۔ آپ کے بڑے بھائی کا نام سید مراد علی شاہ القادری تھا، دوسرے بھائی کا نام سید ثابت علی شاہ القادری تھا، تیسرے نمبر پر آپ خود تھے، اور چوتھے بھائی کا نام سید عتیق اللہ شاہ القادری عرف نتھے شاہ تھا، جو آپ کے پہلو میں ہی دفن ہیں، جبکہ آپ کی ہمشیرہ کا نام عذرا فاطمہ تھا۔ آپ نے اپنے تایا جی سید علی شاہ القادری کی بیعت کی اور سلسلہ قادریہ سے منسلک ہوئے۔ آپ کا شجرہ نسب سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ جا ملتا ہے۔ آپ کے تایا جی نے والدہ حضور کے ارشاد کے مطابق حضرت بابا گلاب شاہ کو اپنی خلافت کا مرتبہ بخشا اور خود بغداد تشریف لے گئے۔ اس موقع پر حضور بابا گلاب شاہ کو گلابی رنگ کا لباس بطور خلعت پہنایا گیا اور سبز رنگ کی دستار مبارک آپ کے سر پر باندھی گئی۔ بعد میں حضرت بابا گلاب شاہ کو بھی بغداد بھیج دیا گیا۔ حضرت بابا گلاب شاہ 5 سال تک بغداد میں رہے اور اپنی دینی علم، فلسفہ، طریقت، فقہ اصول و نظم و نثر، منطق ظاہری و باطنی علوم میں عبور حاصل کیا۔ آپ کو 40 سے زائد زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ آپ نے اردو اور فارسی میں کتابی مجموعہ بھی لکھا۔ آپ جب پنجاب تشریف لائے تو مختلف شہروں میں آپ نے ڈیرا لگایا اور لوگوں کو دین اسلام سے روشناس کیا۔ بالآخر آپ نے دریائے چناب کے کنارے آباد قصبہ رام نگر، جو کہ رسول نگر کے نام سے موسوم ہوا، ڈیرا لگایا۔ رسول نگر میں حضرت بابا صاحب تشریف لائے تو دیکھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی اس بستی میں منگتی کنجری نامی ایک طوائف آباد تھی، جس کے حسن کے شیطانی جال میں خلق خدا بری طرح پھنسی ہوئی تھی۔ بابا صاحب نے اس منگتی کنجری کے دروازے کے سامنے اپنا ڈیرا جمایا۔ منگتی نے چوزے پال رکھے تھے۔ جب چوزے گھر سے باہر نکلے تو بابا صاحب نے 10-12 چوزوں کی گردنیں مروڑ کر انہیں مار دیا۔ جب منگتی کنجری کو خبر ہوئی تو غصے سے بھری چیختی چلاتی بابا صاحب کے پاس آئی اور کہا کہ آپ نے اس کے چوزے کیوں مار ڈالے ہیں؟ تو بابا صاحب نے چوزوں پر تھوڑا سا پانی چھڑکا اور حکم دیا، اٹھو اور بھاگ جاؤ۔ حکم سننا تھا، مرے ہوئے چوزے زندہ ہو کر دوڑنے لگے۔ منگتی کے دل پر ان کی کرامت کا اتنا اثر ہوا کہ وہ توبہ طائب ہو گئی اور حلقہ بگوش اسلام ہوئی۔ منگتی کو راہ راست پر لانے کے بعد حضرت بابا صاحب اس کے دروازے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ملاحوں کے دارا پر ڈیرا لگا ڈالا۔ حضرت بابا صاحب کے مردہ چوزوں کو زندہ کرنے کے واقعہ سے بستی والے بہت ہی مرغوب ہو چکے تھے۔ جب بابا صاحب نے ملاحوں کے دارا کو اپنا مسکن بنایا تو ایک عجیب و غریب پرجلال عمل اپنایا۔ آپ مکوڑوں کے بل پر بیٹھ جاتے اور ان کا سر دھڑ سے علیحدہ کر دیتے۔ سارا دن بابا صاحب مکوڑوں کو اس طرح مارتے رہتے اور شام کو اٹھتے وقت فرماتے، اٹھو، اپنے اپنے بلوں میں بھاگ جاؤ۔ مکوڑوں کے سر اور دھڑ جڑ جاتے
اور وہ زندہ ہو کر اپنے بلوں میں بھاگ جاتے۔ یہ ایسی کرامت تھی جس کا پرچار دور و نزدیک ہوا اور بہت سے بے دین بابا صاحب کے ہاتھوں مسلمان ہوئے۔ بابا صاحب کے عقیدت مندوں اور مریدین کی تعداد لاکھوں میں پہنچ گئی۔ بابا صاحب کے ڈیرہ سے ملحقہ زمین جو کہ پٹھانوں کی ملکیت تھی، پٹھانوں نے بابا صاحب کے نام کر دی تاکہ ڈیرہ کو وسیع کیا جا سکے۔ اس نذرانے سے خوش ہو کر بابا صاحب نے پٹھانوں سے فرمایا، ہم نے تمہاری پینشن لگا دی ہے، تمہیں میرے جانے کے بعد ہر سال پینشن ملا کرے گی۔ اور واقعی پٹھان دربار سے ملحقہ زمین سے ہر سال بابا جی کے عرس شریف پر کرائے کی صورت میں پینشن وصول کرتے ہیں۔ جب بابا صاحب نے اپنی ڈیوٹی مکمل ہونے کا اعلان فرمایا تو کچھ روز بعد ایک بزرگ بابا صاحب کے پاس آئے۔ بابا صاحب نے بزرگ کے آنے سے پہلے پانی نکال کر خود چھڑکاؤ کیا، اور جب بزرگ ڈیرے پر پہنچے تو بابا صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان بزرگ نے فرمایا، ارے سجاد، ارے گلاب، تم نے اپنی ڈیوٹی کامیابی سے انجام دی۔ یہ فرما کر وہ بزرگ باراندری میں داخل ہوئے اور سیڑھیاں چڑھ گئے۔ بابا صاحب ان کے پیچھے تھے۔ اس کے بعد بابا صاحب اکیلے واپس آئے تو عقیدت مندوں نے بابا صاحب سے پوچھا کہ وہ بزرگ کون تھے اور کہاں چلے گئے جن کی آپ نے اتنی تعظیم کی؟ تو بابا صاحب نے فرمایا کہ عقل کے اندھو، تم نہیں پہچانتے، یہ وہی تھے جن کو تم پیر و دستگیر کہتے ہو، یعنی غوث پاک۔ اور فرمایا کہ وہ دلی پہنچ گئے ہیں۔ حضرت بابا صاحب نے اس دارے فانی سے 1299 ہجری بمطابق 1878 میں کوچ فرمایا۔ آپ کا عرس مبارک ہر سال 27 جیٹھ بمطابق 9 جون رسول نگر میں منایا جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔